9 نومبر کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے۔ اس کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے، اور آپ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، شاعر مشرق بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی، آپ کے والد سے انتہائی متقی شخص سے، اور آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ آپ کی شاعری، آپ کا انداز، آپ کی جو درس اور آپ کی تعلیمات ہیں، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئیں، اور ان کے لیے پاکستان کے انقلاب کا پیش خیمہ بنی۔ آپ کی شاعری میں بہت سے پیغامات چھپے ہوئے تھے، جس میں اسلام کا احیا اور مسلمانوں کے لیے آزادی کا درس تھا۔ آپ کی شاعری کے چند جو ہے یہاں پر اشعار درس کے طور پر شامل کرتے ہیں، جس میں آپ کا خود ہی کا سبق ہے، جس میں آپ کا پیغام ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، خودی میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اسی طرح آپ کا ہمارے لیے ایک طرز ہے کہ آپ نے ہمیں شاہین کی مثال دے کر آزادی، قوت اور طاقت کا جو ہے وہ استعارہ کے طور پر ہمیں لیا ہے، اور آپ نے کہا ہے: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، غلامی کے طوع کو اتار پھینکنا چاہیے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی بتائی، اور اپنی جواب شکوہ میں کہا کہ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور اس طرح ایک اور شعر ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ نے عمل پہم اور مسلمانوں کو ہر وقت کوشش کے ساتھ رہنے کے لیے بھی ترس دیا ہے، اور آپ کا ایک شعر ہے، بڑا مشہور و معروف ہے، زبان زد عام ہے: جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اسی طرح آپ نے مادیت کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور آپ کا ایک شعر ہے جس میں کہا جاتا ہے: بندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ اشاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اسی کے ساتھ آپ نے اعلیٰ مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور اس میں بھی آپ نے شاہین کی مثال دی ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ محبت الہی سے آپ ہر وقت سرشار رہتے، اور اوروں کو بھی یہی کہتے رہتے۔ آپ کا ایک شعر ہے: جب بھی دل اداس ہوتا ہے، جانے کون میرے آس پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس پر بھی ایک شعر ہے آپ کا شکوہ نظم کا: بات جو دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کا محبت رسول بھی ضرب المثل ہے، آپ سچے عاشق رسول تھے، اور آپ نے مسلمانوں کی ترقی کی جو راز ہے، اس میں سے ایک راز یہ بھی بتایا ہے جواب شکوہ میں، بڑا مشہور و معروف شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ آپ نے یہ بھی درس دیا ہے کہ مسلمان آج کے بے عملی کا شکار ہیں، اور مثال دی ہے کہ غزہ میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یعنی مغربی تہذیب سے اتنے مرعوب ہو گئے ہیں، اپنی اسلامی ثقافت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اسلام پر عمل پیرا بھی نہیں ہوتے۔ ایسے ہی آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ امت مسلمہ ہمیشہ جہاد سے ہی سرشار رہی ہے، اور جہاد ہی ان کو اوڑھنا بچھونا رہا ہے۔ مشہور شعر ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ آپ نے حریت اور آزادی کا درس دیا ہے، تو آپ نے کہا ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی بتائی ہے، اور جواب شکوہ میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔